السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله پھر سب کی آیت ہے آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، ایک منٹ جی میں دیکھ لوں کہیں۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایمان والو جب تم زمین میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہیں راستے میں کوئی سلام کرے اور اپنا اسلام پیش کرے اور بتا دے کہ میں مسلمان ہوں، تو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو تم نے ہرگز اسے یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ تو ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، اب لشکر سامنے ہے، تمہیں گھبراہٹ آ رہی ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، تمہیں یہ کہنے کا ایمان والو حق نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی تو اسی طرح کفر میں تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کر دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ فتبینوا، اس لیے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کوئی اگر ایمان کی بات کر لے تو فوراً یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تم اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ حضرت محترم، یہ دونوں آیات سورہ نساء کی ہیں، ایک 94 ہے، ایک 88 آیت ہے، دیکھ لیجیے گا جا کے۔ پہلی جو آیت پڑھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ جو میں نے دوسری آیت پڑھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کافر کو مسلمان کہنے کا حق کسی کو حاصل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمان کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں، اسی طرح کافر کو بھی مسلمان کہنے کا حق حاصل نہیں۔ آج میڈیا پہ سارے دانشور اینکر مفتی بنے ہوئے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں علماء پر اور خود مفتی بنے ہوئے ہیں، پورے باقاعدہ اسلام کھپاتے ہیں کفر میں بھی۔ میں نے سوچ سمجھ کے یہی فیصلہ کیا کہ آج آپ کے سامنے تکفیر کے اسلامی اصول رکھوں۔ کسی کو کافر کہنے کے اسلامی اصول کیا ہیں بھائی؟ اہم ترین فنی اور ٹیکنیکل ٹاپک ہے۔ میری یہ خوش قسمتی کہ آپ جیسی پڑھی لکھی آڈینس میرے سامنے ہوتی ہے، اس لیے میں ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اور مصیبت آپ کی اتنی عادت پڑی مجھے کہیں اور بیان کے لیے بلایا جائے تو میری آواز ہی نہیں نکلتی. میں سمجھتا ہوں وہ سمجھیں گے ہی نہیں تو مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی, میرا شرح صدر ہی نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو پھر میرے لیے بھی آسانی ہوتی کہ میں مطالعے کے اندر رہوں. ٹھیک ہے, تو آج ذرا کان کھول کے اس موضوع کو سنیے گا. ممکن ہے بعض حضرات کے لیے یہ کیمسٹری ہو, لیکن یہ کیمسٹری نہیں ہے, آسان ہے, فنی باتیں ہیں. آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان بنے گا, ایمان بچے گا, ایمان بچانے والے بنیں گے آپ. کیونکہ اس موضوع کے انتخاب کی ایک بہت بڑی وجہ اس صوبے کے وزیر قانون نے جو پچھلے دنوں بونگی ماری ہے وہ بھی ہے کہ اتنی بڑی بونگی مار دی اس نے. تو میرے علم میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ بندہ ایمانی حوالے سے اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ اسے کسی کے کفر کا ہی پتہ نہ ہو. یعنی کتنی بڑی بات منہ سے نکال دی. تو پھر میں نے کہا نہیں, اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. مسئلہ تکفیر کیا ہے, تکفیر کے اسلامی اصول کیا ہیں, یہ انشاءاللہ سمجھیں گے آپ کو بہت آسانی ہوگی, بہت آسانی ہوگی. لا الہ الا اللہ. تکفیر بازی کا مشغلہ آج اس معاشرے میں بہت عام ہے. تکفیر بازی کے حوالے سے اس معاشرے میں تکفیر کے حوالے سے دو رویے بہت عام ہیں. ایک رویہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا, یہ گستاخ رسول ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. واقعی کوئی گستاخ رسول ہو, واقعی کسی نے توہین رسالت کی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آئی؟ تو آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا, ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ یہ وہابی گستاخ رسول ہوتے ہیں, یہ دیوبندی یا گستاخ رسول ہوتے ہیں. بندہ گیا, اس نے پورا جہاد کیا, مسجد میں تبلیغ جماعت سوئی ہوئی تھی, 2 پر اس نے ٹوکے چلا دیے. سامنے واقع نا آپ کا. تو جس کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے اس مولوی کو ذبح کر دینا چاہیے. سمجھ آئی؟ ریاست اس مولوی کو ذبح کرے تاکہ پتہ چلے. اور ریاست کے پاس تعزیری اختیارات موجود ہوتے ہیں, وہ تعزیر یہاں تک پہنچ سکتی, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو ایک طرف تو ذاتی تعصب اور عناد کا نتیجہ یہ ہے کہ معمولی باتوں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں, فروعی مسائل پر کفر کے فتوے لگتے ہیں, غلط فہمی پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے. لیکن بالکل اس کے بالکل مد مقابل ایک اور رویہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ بندہ بھلے قرآن کا انکار کرے, حدیث کا انکار کرے, توہین رسالت کرے, اسلام کے بنیادی عقائد نظریات کا انکار کرے, حج کا انکار کرے, زکوٰۃ کا انکار کرے, نبوت کے مقابلے میں کوئی منصب ایجاد کرے, اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وحی کے تسلسل کو باقاعدہ نظریہ اور عقیدہ بنائے, پھر بھی کہتے ہیں نہیں خبردار یہ مسلمان ہے. جس طرح پہلا رویہ غلط ہے, یہ رویہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رویہ بھی غلط ہے. ایسے لوگوں کے نزدیک, ایسے لبرلز کے نزدیک اسلام اتنا وسیع ہے کہ سارا کفر اس کے اندر کھپ سکتا ہے. تو پھر تو اسلام, یہودیت, عیسائیت, بدھ مت, کوئی تو پھر فرق ہی نہیں رہا نا. پھر تو اسلام کی حدود ہی مشتبہ ہو گئی. اور ایسے لوگ ہتھیار کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ رواداری کا, تحمل کا, برداشت کا. بھئی آپ کو کس نے منع کیے تحمل, برداشت, رواداری نہ دکھائیں؟ لیکن رواداری کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کفر کو گھسیٹ کے, کیا کہتے ہیں, کفر کو اٹھا کے آپ اس پر اسلام کا لبادہ چڑھا دیں. اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور مجھے یاد دلائیے گا آخر میں ایک اتنی سی بات کر دوں, عام کافر کے اسلامی ریاست میں کیا حقوق ہیں, اور اگر کوئی مرتد زندیق ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں. یہ مجھے اگر آپ یاد دلائیں گے تو میں ایک لائن میں بات کر لوں گا آخر میں. تو بہرحال یہ دونوں رویے غلط ہیں. معمولی باتوں پر کفر کے فتوے لگانا یہ بھی غلط ہے.
اور بڑی بڑی باتوں پر سر نیچا کر دینا یا پھر بھی اسے مسلمان سمجھنا، یہ دو رویے اپنی انتہاؤں پر ہیں۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، اسے کافر نہیں بنایا جا سکتا، جو کافر ہے وہ کافر ہے، اسے مسلمان کہا نہیں جا سکتا۔ ایمان آسمانی ہدایت پر یقین کرنے کا نام ہے۔ جس نے آسمانی ہدایت کو، قانون کو اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنا لیا اور اس پر وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کسی لبرل یا مفتی کا فتویٰ نہ کسی کو کافر بنا سکتا ہے، نہ کسی کو مرتد بنا سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ یہ تو اندر کی بات ہے، ہاں ظاہر پر پھر فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال میں رہنے کی ضرورت ہے۔ نہ عام دانشوروں کی طرح ہر کافر کو اسلام مسلمان کہنا، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگانے ہیں، اور دونوں کا نقصان ہے۔ آپ معمولی باتوں پر اپنے مسلمان بھائیوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کا مطلب آپ سیکٹیرینزم کا شکار ہیں، اس کا مطلب آپ اسلام کے نادان دوست ہیں جو اسلام کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کافر کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے۔ کیوں؟ اس سے جو اسلام کے لمٹس ہیں وہ مشتبہ ہو جاتی ہیں، اسلام کی حدود مشتبہ ہو جاتی ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، اور چند ایک کو آپ نعرہ لگا لیں کہ یہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ کافر ہیں، تو ہزاروں مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کفری عقائد رکھتے ہوئے مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بھی پھر ایسے ہی کفری عقائد رکھیں گے، پھر اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ایک عام سوال، اچھے خاصے پڑھے لکھے جاہل یہ باتیں کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کی کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اللہ جانے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو قتل کی سزا دینے والے؟ اللہ جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عمر قید کی سزا دینے والے؟ اللہ جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بری کرنے والے؟ اللہ جانے۔ معاشرہ بچے گا؟ معاشرہ تلپٹ ہو جائے گا۔ اصول کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اصول کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے اس سے نادانی میں قتل ہوا ہے، نادانستہ قتل ہوا ہے، اس پر دیت آتی ہے۔ اصول کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے یہ معصوم ہے، اس پر الزام غلط لگا ہے، یہ بری الذمہ ہے۔ بالکل اسی طرح آسمانی ہدایت جو اللہ کے نبی کے سینے پہ اتری ہے، صحابہ تک پہنچی ہے، صحابہ کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچی ہے، اس ہدایت کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ان احکامات کو قبول کرتا ہے لہٰذا یہ مومن ہے، چونکہ یہ ان احکامات کو قبول نہیں کرتا لہذا یہ کافر ہے۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ ایک نقطے کا فرق ہے، عدالت کسی کو قاتل بناتی نہیں ہے، بتاتی ہے۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ چونکہ اس نے یہ بلنڈر مارا ہے یہ کافر ہے۔ تو بنانے اور بتانے میں فرق ہے، اس لیے ایسی جملوں سے احتیاط کیا کریں جس سے اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ پھر آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ عیسائی بھی مسلمان، قادیانی بھی مسلمان، مجوسی بھی مسلمان، پارسی بھی مسلمان، سارے مسلمان۔ ایسی جاہلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو، خصوصاً پھر پڑھے لکھوں کو۔ تو اس لیے چونکہ مسئلہ تکفیر میں دو رویے اپنے انتہاؤں پر ہیں، لہذا میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں۔ سب سے پہلے میں ایمان کو رکھوں گا، ایمان کسے کہتے ہیں، اسی سے پھر ساری چیزیں خود بخود کیا کہتے ہیں سامنے آ جائے گا۔ پھر کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں، ارتداد کسے کہتے ہیں، زندقہ کسے کہتے ہیں، الحاد کسے کہتے ہیں، دہریہ پن کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایمان کے دو بڑے جز ہیں،
ایمان کے دو بڑے جز ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پہ ایمان لانا۔ لیکن کیا مطلب اللہ پہ ایمان لانا؟ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی احکامات پر، اعمال پر، افعال پر۔ یہ نہیں کہ محض اللہ کے وجود پہ ایمان لانا۔ اللہ کے وجود پہ ایمان تو دنیا کی اکثریت رکھتی ہے، عیسائی رکھتے ہیں، مجوسی رکھتے ہیں، کافر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کا بہت بڑا طبقہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا۔ ہندوؤں کو ایک طبقہ بت پرستی نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہندوؤں میں ایک طبقہ ہے جو بت پرستی نہیں کرتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں پوچھتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی ذات پہ، صفات پہ، احکام پہ، افعال پہ، اعمال پہ ایمان لانا۔ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، اس عمر میں پہنچے، نبوت کا اعلان کیا، ہجرت کی، نصرت ہوئی، مکہ فتح ہوا، 63 سال کی عمر میں آپ فوت ہو گئے۔ اس کا نام اسلام محمد رسول اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے احکامات حرف آخر ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا، اللہ کے رسول کے احکامات پر بھی ایمان لانا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم محمد الرسول اللہ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کی بات کو قول فیصل قرار نہ دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، سر تسلیم خم ہو جائیں، پھر یہ مسلمان ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کے دو بڑے جز، بس اس کو سامنے رکھیے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ پھر ایمان مجمل، ایمان مفصل سب کو یاد ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی، احکام آگے نا، محض اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، صرف زبان سے اقرار نہیں ہے بلکہ دل سے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے وحی کے زور پر جو خبریں دی ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا قیامت برپا ہوگی، جزا اور سزا برحق ہے، تقدیر برحق ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہوگا۔ ایک نبی کے نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اب اس ایمان کی تعریف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے نہیں میں انسان ہوں، مجھ پر تو صرف انسانی قانون چل سکتا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ کافر۔ ایک شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کیا ہوا؟ کافر۔ ایک شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کے تمام احکامات پر بھی ایمان رکھتا ہے لیکن کسی ایک یقینی ضروری حکم کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، پھر بھی کیا ہوا؟ کافر۔ ایمان لانے کے لیے تمام احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے، کفر کے لیے کسی ایک یقینی ضروری حکم کا انکار کافی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اردو زبان میں وہ الحاج ہے، عربی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا الحاج انہوں نے۔ الحاج 8 10 60 10 20 حج کیے ہوئے ہیں، کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کے ایک یقینی قطعی اور ضروری حکم کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، عمر بھر اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، صاحب ترتیب ہے لیکن وہ فرض نمازوں کو فرض نہیں سمجھتا، وہ کافر ہے۔
ایک شخص ہے زندگی میں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ کیا سمجھا ہے میں نے اور آپ نے ایمان کو؟ ماں کے پیٹ سے نکلا، 150 سال اس نے عمر پائی، کبھی اس نے مسجد کا بیت اللہ کا چہرہ نہ دیکھا، بیت اللہ کے قریب اس کی پیدائش ہوئی، کبھی وہ کیا کہتے ہیں غلطی سے بھی بیت اللہ میں نہیں گیا، مسجد حرام میں نہیں گیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اسے پاکی کا ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ احکامات پہ ایمان ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ برحق ہیں، ہاں کبھی اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی وہ مسلمان ہے۔ اور ایک بندہ ہے او حاجی نمازی ہے، اس کی نمازیں مکے اور مدینے سے باہر ہوتی نہیں ہیں، پکا تہجد گزار ہے، رسول اللہ کے ایک یقینی قطعی حکم کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، پوری زندگی کا عبادت گزار ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے، پوری زندگی کا تہجد گزار ہے، خاتم النبیین کے مفہوم کا انکار کرتا ہے، نہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ اور ہے، وہ کافر ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس طرح کفر آتا ہے۔ ایمان کے لیے تمام احکام پہ عمل کرنا ضروری، کفر کے لیے بس کھسکنا کافی ہے، ایک حکم سے کھس کے کافر ہو گیا بندہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتا ہوں۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے جو ایمان پہ عمل نہیں کرتا پھر کفر اس طرح سامنے آتا، باہر آتا۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اللہ ہی کو خالق، مالک، رازق سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ایک اختیار میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے کہ اللہ نے اپنا فلاں اختیار فلاں ہستی کو سپرد کر دیا، وہ مشرک ہے۔ پوری زندگی توحید کی لیکن ایک اختیار اس نے اٹھا کے کسی اور کو دے دیا، وہ مشرک ہے۔ مشرک کہتے ہیں شریک کرنے والے کو، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ شرک تو وہی کرے گا جس کا اللہ پر جس کا ایمان ہے، جس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں اسے شرک کہاں کرنا، وہ تو کافر ہے۔ تو یہ ہے کفر۔ اور جو پورے زمانے کے جو حوادثات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، وہ کہتا ہے یہ سب وقت ہی کر رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے، وہ زمانے کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دہریہ پن ہے۔ اور ایک شخص اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، یہ تعطل ہے، منکر ہے وہ۔ ایک شخص ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتا لیکن تورات و انجیل پہ اس کا ایمان ہے، وہ کتابی ہے۔ ایک شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور یہ کفر کی بدترین شکل ہے، کیونکہ ایک کفر بالکل سامنے ہے ابو جہل کی طرح، ابو جہل، اور ایک عبداللہ بن ابی کی طرح دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام ہے۔ یہ کفر کی بدترین شکل ہے کیونکہ اس سے اسلام کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلی تہ میں ہوں گے، ابو جہل سے بھی نیچے۔ لا الہ الا اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایسے بدبخت بھی ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، سب پہ ہمارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ زبان سے ایمان کا اقرار کر کے اللہ اور اہل ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، جو اہم ترین بحث آ رہی ہے، اب سنیے گا، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں وقت پہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اب ہے ارتداد۔ ارتداد کہتے ہیں عربی میں پھر جانے کو، لوٹ جانے کو، پلٹ جانے کو، یہ لٹرل میننگ ہے اس کے ٹیکنیکل میننگز ہیں، اصطلاحی معنی، ایمان سے پھر جانا، اسلام سے پھر جانا، اس پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں، پھرنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔
یہ مرتد کا لفظ ارتداد سے ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب ارتداد کی دو صورتیں ہیں. ایک ارتداد کی صورت ہے بندہ علل اعلان اسلام سے پھر جائے، چاہے وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے یا نہ کرے. مسلمان تھا، کہہ دیا میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، یا میں ایتھیسٹ ہوں، میرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. آج کل دنیا میں ایتھیسٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں، یہ امریکہ وغیرہ کی طرف لا مذہب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ارتداد کی یہ صورت ہے کہ اعلانیہ وہ اسلام سے پھر جائے، اور یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے اس مسلم معاشرے میں، کیونکہ مسلم معاشرے کا جو بغیرت سے بغیرت بندہ بھی ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے. معاشرہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، خاندان اسے نکال باہر کرتے ہیں، اسے وہاں پنپنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ارتداد کی ایک اور صورت بھی ہے. ارتداد کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے، وہ نہ اللہ کا انکار کرتا نہ رسول اللہ کا انکار کرتا. بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھیے. نہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، نہ وہ رسالت کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ تمام عقائد پہ عمل کرتے ہوئے اسلام کے کسی ایک یقینی ضروری حکم کا انکار کر دیتا ہے. بس وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہی بات کی، لیکن میں حج کو نہیں مانتا کہ حج نام کی کوئی چیز فرض ہے. میں مسلمان ہوں لیکن میں مغرب کی نماز کو نہیں مانتا کہ مغرب نماز یا فجر کی نماز چیز کی کوئی فرض ہے. میں مسلمان ہوں، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا کہ زکوٰۃ نام کی کوئی چیز اسلام میں فرض ہے. وہ کسی تمام احکام پہ عمل کرتے ہوئے کسی ایک حکم کا انکار کر دیتا ہے. ایک یہ ارتداد کی دوسری شکل ہے. اس کی تین شکلیں بنتی ہیں دوسری شکل کی. اسی کی ایک اور شکل یہ ہے کہ وہ کوئی نیا، وہ تمام عقیدے کو مانتا ہے، اسلام کے تمام احکامات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ گڑھ بھی لیتا ہے. اور جو وہ نیا عقیدہ ہوتا ہے وہ اسلام کے اصل عقیدے کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبوت کے مقابلے میں کوئی بندہ عقیدہ گڑھ لے کہ نبوت کے مقابلے میں بھی کوئی ایسا منصب ہے کہ نبی کی بات اس کے برابر میں آ جائے، اس کے مساوی ہو جائے، یا وہ نبوت سے بالاتر ہو جائے، چاہے وہ اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرتا ہو. وہ کہتا ہو کہ میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، ختم نبوت پر ایمان ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، وہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس نے نبوت کے مقابلے میں ایک منصب ایجاد کر دیا ہے جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ اس کی بات نبی کے بات کے برابر ہے، یا نبی کی بات سے بالاتر ہے، یا اس پر بھی نبی کی طرف وحی اترتی ہے. تو یہ بھی مرتد ہے. دو شکلیں ہو گئی مرتد کی. تیسری شکل، وہ کوئی نیا عقیدہ بھی ایجاد نہیں کرتا، تمام عقیدے کو ماننے کا اعلان کرتا ہے. سمجھ آئی؟ بظاہر وہ ایجاد نہیں کرتا، وگرنہ ایجاد ہو رہا ہوتا ہے اس میں. وہ اسلام کے کسی حکم کی ایسی تعویل و تشریح کر دیتا ہے جس سے ہٹ پڑتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے میں مانتا ہوں. جب قرآن میں آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. وہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کرتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور معنی کر دیتا، تعویل کر دیتا ہے، وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے. یہ ارتداد کی تین صورتیں. کوئی تمام احکام پہ عمل کرتے ہوئے صرف ایک عقیدے کا انکار کرے جو یقینی اور ضروری عقیدہ ہے، جیسے زکوٰۃ، نماز، حج، یا تمام عقیدوں کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرے. دو، یا تمام عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کا جو جس عقیدے پر کانسنسس ہے اس کی تعویل و تشریح، اس کو لیبوریٹ ایسے کرے کہ وہ اسلام کو ہٹ کرے کانسنسس والے عقیدے پہ. جہاں ایک یونینیمسلی اوپینین ہے اس کو ہٹ کرے، وہ بھی کافر مرتد ہے.
یہ ہیں ارتداد کی 3 شکلیں دوسری شکل کی. اور آج امت کے لیے کل بھی آج بھی آئندہ بھی ارتداد کی یہی دوسری شکل سب سے زیادہ خطرناک ہے اور امت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کی تباہیاں سب سے زیادہ ہولناک ہیں. کیونکہ جو علل اعلان کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں وہ مسئلہ آسان ہے، لیکن کہتا میں مسلمان ہوں پھر بھی وہ کفری عقائد رکھے، نظریہ رکھے، 99 احکامات کو تسلیم کر کے صرف ایک عقیدے کا انکار کرے. جیسے رانا صلی اللہ عنہ نے کہا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ آپ کے سامنے 99 احکام کو تسلیم کر کے وہ ایک حکم کا انکار کر دیتا ہے. لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کافر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ آسان نہیں ہے. ارتداد کی یہ شکل کل بھی خطرناک تھی، آج بھی خطرناک ہے. اور ایسا بندہ مرتد ہوتے ہوئے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی معاشرے سے مفادات اٹھاتا ہے. وہ کسی مسلم خاندان کا داماد ہوتا ہے، وہ کسی مسلم داماد کا سسر ہوتا ہے، وہ کسی مسلم باپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ کسی مسلم بیٹے کا باپ ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس سے اسلام کی شناخت کا مسئلہ سامنے آتا ہے. یہ سب سے خطرناک ہے. لا الہ الا اللہ. اسلام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ حیران ہوں گے شیطان بھی ارتداد کی یہی دوسری قسم سے تعلق رکھتا تھا. شیطان اللہ کی ربوبیت کے انکار نہیں کر رہا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کیا کہتے ہیں وہ گمراہ کر دیا، اب میں تیرے بندے کو نہیں چھوڑوں گا. وہ کہتا ہے رب بھی یہ میرے پروردگار، اب میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا. وہ اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے. وہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں، اللہ کی ربوبیت کا منکر نہیں، اللہ کی قدرت کا منکر نہیں، لیکن اللہ کا صرف ایک حکم نہیں مانا. اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا اور باقاعدہ انکار کے ساتھ لاجک بھی پیش کر دی، انا خیر من. صرف ایک حکم سے وہ کافر ہوا، یہ مرتد تھا. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے، وہ بھی اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم کافر ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے بعض احکامات کا انکار کر دیا تھا. لا الہ الا اللہ. اسی پہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. دین میں کمی بیشی اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اللہ کو اللہ مانتا تھا، محمد رسول اللہ کو رسول بھی مانتا تھا، لیکن کہتا تھا میں بھی نبوت میں شریک ہوں. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ارتداد کی یہ دوسری صورت سب سے خطرناک ہے، ہمیشہ امت کے لیے خطرہ بنی رہی ہے. اب سنیے آگے عام مرتدوں اور ان کی اولاد اور قادیانی جو مرتد ہیں ان میں اور ان کی اولاد میں فرق کیا ہے. مثال کے طور پر 10 بندے مرتد ہو گئے. مرتد ہونے کا مطلب کیا؟ اعلانیہ مرتد ہو گئے. اسلام نے ان کو گھیرے میں لے لیا، ریاست نے. آگے ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے. وہ جو 10 مرتد ہوئے وہ تو مر کھپ گئے، لیکن جو ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں اب اسلامی ریاست ان کو قتل نہیں کر سکتی. جو پہلے 10 مرتد تھے ان کو تو مہلت تھی، مہلت کے بعد ان کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ قتل کرنا ریاست کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتی. لا الہ الا اللہ. اب جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا، وہ کافر ہوں گے. مرتد کیونکہ وہ مرتدوں کی اولاد ہیں، وہ اسلام سے پھر گئے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، کچھ اور ہو گئے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لہٰذا وہ عام کافر ہیں. چونکہ وہ مسلمانوں کی اولاد تھے لہٰذا ان پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن آج کا جو قادیانی ہے، مرزائی ہے، یہ وہ مرتد نہیں ہے پہلوں کی طرح. یہ مرتد کی دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے. وہ کون سی؟ کہتا میں مسلمان ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں، لیکن پھر بھی درمیان میں اپنی بات لے آتا ہے. کہتا نہیں مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے، سمجھ آئی بات کی؟
تو یہ مرتد، ان کی اولاد بھی مرتد. آج کل بساؤ کا لوگ کہہ دیتے ہیں یار قادیانی تو جو پہلے مرزا غلام قادیانی پر ایمان لائے وہ تو مرتد تھے، لیکن ان کی اولاد تو مرتد نہیں ہے، کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے پھر جائے. ارے بھائی مرتد کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اسلام کے کسی ایک بنیادی عقیدے کا انکار کرے، یا کوئی ایسا عقیدہ کر لے جو بنیادی عقیدے کو ہٹ کرے، یا اسلام کا کوئی ایسا معنی جس پر کانسنسس ہے اس کو ہٹ کرے جا کے. یہ مرتد کی دوسری قسم ہے. اس لیے قادیانی مرتد ہیں، ان کی اولاد بھی مرتد ہے، بلکہ یہ زندیق ہیں. اب آ گئی بات زندیق پہ. زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندقہ کہتے ہیں اسلام کو کفر کہنا، کفر کو اسلام کہنا. یعنی اپنے کفر کو کہا یہ اسلام ہے. قادیانی یہی سمجھتے ہیں. قادیانی کہتے ہیں جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. تو اپنے کفر کو اسلام کہا اور ہمارے اسلام کو کفر کہا. سر ظفر اللہ خان، ہماری بدقسمتی، پاکستان کا پہلا باقاعدہ وزیر خارجہ. لیاقت علی خان نے بھی وزارت خارجہ اپنے پاس رکھی تھی، تو میاں صاحب نے بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، خیر ایک الگ بات ہے. تو پاکستان کا پہلا باقاعدہ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، اس سے محمد علی جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. اس سے کہا سمجھ لو ایک کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، یا ایک مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آئی بات کی؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے گا. یہی ارتداد کی صورتیں، اس کو کہتے ہیں زندقہ، کہ بندہ اسلام کو کفر کہے اور کفر کو اسلام کہے. اب اگلی بات جا کے ایک اور بات کرتے ہیں. کفر کا تعلق اسلام کے کس حکم سے ہے؟ ہر حکم سے تو نہیں ہے نا. اسلام کے اندر تو مختلف احکامات ہیں، کوئی اونچے لیول کا ہے، کوئی درمیانی لیول کا ہے، کوئی نیچے لیول کا. تو سمجھیں اسلام کا وہ حکم، وہ آرڈر جس کا ثبوت بھی یقینی ہو، جس کے مفہوم اور میننگ بھی یقینی ہو، اور جو عوام الناس میں اس کی شہرت بھی ہو. ایسا حکم ضروریات، ایسے احکامات کو کہتے ہیں ضروریات دین. ایسے کسی حکم کا انکار کر دے گا نام کفر ہے. اسلام کا وہ حکم جس کا ثبوت یقینی نہیں ہے، متواتر حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، اجتہاد سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر نہیں ہے. اجتہاد سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر نہیں ہے. اسلام کا وہ حکم جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت، لیکن اس کے مفہوم پہ کنسنسس نہیں ہے، وہ قطعی مفہوم نہیں ہے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کا انکار بھی کفر نہیں ہے. جیسے طلاق شدہ جو اپنی عدت گزارتی ہے، حنفی سکول آف تھاٹ میں 3 حیض گزارتی ہے، 3 ماہواریاں، اور شافی سکول آف تھاٹ میں 3 پاکی کے پیریڈز گزارتی ہے وہ. اب یہ دونوں نے قرآن کریم سے اپنی بات کو لیا. ثلاثۃ قروء، قروء کا لفظ حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے، طہور طہارت والے دنوں کے لیے بھی، پاکی والے نماز والے دنوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب ہے یہ قرآن سے، لیکن اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین عام آدمیوں کا نہیں، ٹی وی پہ بیٹھنے والے دانشوروں کا نہیں، بلکہ کن کا؟ ائمہ مجتہدین کا، جن کو گرفت ہوتی ہے اجتہاد کے اوپر. یہ اجتہاد پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. جس کو ٹھپا لگانا نہیں آتا وہ اجتہاد کرے، وہ پہلے استنجا تو کرنا سیکھے. لا الہ الا اللہ. تو یہ بات یاد رکھیے. تو اسلام کا وہ حکم جو قطعی ہے، جس کا مفہوم بھی یقینی ہے، حرف آخر ہے، اور جس کی شہرت بھی ہو چکی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ احکامات ہیں جن کی شہرت ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ سمجھتا ہے اسلام میں نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسلام میں چوری منع ہے، شراب خوری حرام ہے. اب ان حکم کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. اور اسلام کے وہ احکامات جو ہیں یقینی لیکن مشہور نہیں ہیں بالکل یقینی. حنفی سکول آف تھاٹ میں کفر کا فتویٰ فوراً نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا یار یہ اسلام کا حکم یقینی، ایسا مت کرو. پھر بھی وہ نہیں سمجھتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا اگر وہ انکار کرتا ہے. مثال کے طور پر وراثت میں اگر ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے تو اجماع اس بات پر ہے پوتی کو 6ٹھا حصہ ملتا ہے. پوتی اور بیٹی اگر جمع ہو جائیں وراثت میں، اب ایک شخص اس کا انکار کر دیتا ہے کیوں اجماع ہے، یقینی ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا.
پہلے اس کو بتایا جائے گا یہ اجماع ہے، کانسنسس ہے، اس کا انکار مت کرو، پھر بھی انکار کرتا ہے تو پھر کفر کا فتویٰ لگے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو ضروریات دین کا انکار کفر ہوتا ہے۔ البتہ بہت سے جو ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں وہ ضروریات دین ضروری نہیں سمجھتے، بس حکم کا یقینی ہونا ضروری ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، وہ کہتے ہیں بس اگر وہ انکار کر رہا ہے تو کافر ہے، اس کا مشہور ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ والے تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت بھی یقینی، مفہوم بھی یقینی، لیکن عام لوگوں میں وہ شہرت بھی ہو اس حکم کا، پھر انکار کر دے تو کافر ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے لیکن شہرت یافتہ نہیں ہے، اس کو بتایا جائے گا، پھر بھی انکار کر دے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ آخری 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کر دوں، بات کی کیونکہ دم رہتی ہے تو میں 1-2 منٹ آپ سے لوں گا۔ تو اب اگلی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں، غلط فہمی ہے، کہتے ہیں جی اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ اہل قبلہ سے مراد لیتے ہیں جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اسے کافر نہ کہو۔ یہ بات غلط ہے۔ اہل قبلہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ کا مطلب اہل اسلام ہے۔ اہل قبلہ کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے تمام احکامات پر ایمان رکھتا ہو، وہ اہل قبلہ۔ وگرنہ اہل قبلہ کے لٹرل میننگز کیا ہیں؟ جو قبلے کی طرف رخ کرے زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو عیسائی، یہودی، مجوسی بھی تو قبلے کی طرف رخ کرتے ہی رہتے ہیں، پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مطلب یہ ہے اہل قبلہ کا کہ جو مسلمان ہو اس کو کسی عام گناہ کی وجہ سے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ ہے مطلب۔ اگلی ایک اور غلط فہمی بھی آتی ہے، کہتے ہیں یہ کلمہ گو کو کافر نہ کہیں۔ کیا منافق کلمہ نہیں پڑھتا؟ کیا وہ کافر نہیں ہے؟ اور یہ غلط فہمی وہ یہاں سے لیتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی جنت میں داخل ہو گیا۔ بھائی اس کا مطلب بھی یہی ہے جو اسلام کے عقائد پر ایمان رکھے وہ جنت میں داخل ہو جائے، ورنہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو محمد رسول اللہ حدیث میں ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب چاہے وہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے نہ لائے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پورے اسلام کا عنوان ہے، یہ ہیڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ جو پورے اسلام پر ایمان رکھے، اعمال بھلے اس کے کمزور ہوں، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں جی 100 وجوہات کفر کی ہوں، ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس کو مسلمان کہیں۔ بھائی اس کو سمجھیں، ایک بندہ ہے سامنے نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے یا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کا ایک کلام آپ کے سامنے آتا ہے، اس کلام میں 100 امکانات کفر کے ہیں کہ یار یہ تو اس کا کفری مطلب بنتا ہے، لیکن ایک امکان اس کا اسلام کا، یار اسلامی مفہوم بھی اس کا بن جاتا ہے۔ تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100 مفہوم کو نظر انداز کر کے ایک مفہوم جو امکانی ہے کہ یار یہ اس نے اسلامی مفہوم کے مطابق بات کی ہے، وہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے اسلام کی احتیاط۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں، ایک بندہ ہے 100 امکانات ہیں اس کے کفر کے، اسلام کے، لیکن ایک یقینی ریزن اس کے کفر کی ہے، تو 100 امکانات اس کے اسلام کے نہیں دیکھے جائیں گے، یقینی ریزن اس کے کفر کی دیکھی جائے گی۔ جیسے وہ 100 عقائد پر عمل کرتا ہے لیکن 101ویں پر نہیں کرتا، تو ایک عقیدے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، ایک بندہ ہے اس کے اسلام اور کفر میں تردد ہو گیا، پتہ نہیں اس کو ہم مسلمان کہیں نہ کہیں، کافر کہیں نہ کہیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن عام مسلمان اس سے تعلق نہیں رکھے گا۔ آپ کا بچہ گلی محلے میں کسی غلط کردار والے بچے سے تعلق رکھے تو آپ برداشت کریں گے؟ جس کے کفر و اسلام کا ہی لوگوں کو پتہ نہیں، مشتبہ ہے، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو تعلق رکھنے کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اور یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہ کفر کی وجہ بن رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کفر کی مانع آ گئی، کوئی وجہ، روک آ گئی، رکاوٹ آ گئی، تو آپ پھر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر۔ مثال کے طور پر آپ نے بندے کو صاف دیکھ لیا وہ کفری کلمہ پڑھ رہا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یار گن پوائنٹ پر کفری کلمہ پڑھوایا گیا اس کو،
آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. غلطی سے اس کے منہ سے کفری کلمہ نکلا ہے, آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. جہالت کی وجہ سے کوئی کفری کلمہ نکلا ہے لیکن وہ ایسا حکم ہے جو ہے تو یقینی لیکن شہرت یافتہ نہیں ہے, تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. وگرنہ جو حکم قطعی الثبوت ہے, قطعی الدلالت ہے, یقینی ہے, شہرت یافتہ ہے, وہاں جہالت کوئی عذر نہیں, بندہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا, اور واقعی اس کو پتہ بھی نہیں آخری نبی ہیں یا نہیں, پھر بھی وہ کافر ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا آخری رسول ہونا محمد رسول اللہ کا یہ یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے, اس لیے وہ کافر ہوگا. اس کی کوئی تعویل قابل قبول نہیں ہوگی, کوئی عذر اس کا سنا نہیں جائے گا. آخری بات چند سیکنڈز کی میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں, تکفیر سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس تکفیر کی ہسٹری کیا ہے. نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے, ایک طبقہ وجود میں آتا ہے, وہ تمام صحابہ کو کافر کہہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے بس چند صحابی بچے تھے جو کافر نہیں, باقی سب کافر تھے. نعوذ باللہ. تکفیر کی تاریخ یہاں سے شروع ہوئی ہے. اگر آپ اس تکفیر کی تاریخ کو آپ سامنے رکھیں گے تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے یاروں پر کفر کے فتوے لگائے ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو ایمان کا بھی پتہ چلے گا, کفر کا بھی پتہ چلے گا, نفاق کا بھی پتہ چلے گا, زندقہ اور الحاد, ان تمام چیزوں کا پتہ چلے گا. ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فاسق اور فاجر کی. فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو, کوئی بھی گناہ کرے, اس لیے کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے, مسلمان جو گناہ گار ہو اس کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے. فاجر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو علل اعلان گناہ کرے, سب کے سامنے ایک بندہ شراب پیتا ہے لیکن ہے وہ مسلمان, اس کو فاجر کہا جائے گا. تو یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن, اور یہ ہے کفر, یہ ہے ارتداد, یہ ہے زندقہ. اور اسی ارتداد کو الحاد کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر. الحاد, ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.